الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے یہ دنیا بنائی۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے مکمل دین دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہم بن کر ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مگر اسلام کا دوسرا ستون، دوسرا بنیاد جو نماز ہے، ہم پڑھتے نہیں، نماز ترک کرتے ہیں۔ کوئی بول دے نماز کا، نماز ہاں آ رہی ہیں لیکن آتا ہی نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرا رکن، دوسرا بنیاد نماز پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن میں سزائیں بتائی ہیں، نماز نہ پڑھنے کا عذاب بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المریم میں فرمایا، آیت نمبر 59، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری ہے کہ کاروبار کا ٹائم ٹھیک، گھر والوں کے ساتھ ٹائم ٹھیک، دوستوں کے ساتھ ٹائم ٹھیک، کبھی کچہری پہ بیٹھے ہیں ٹائم ٹھیک، لیکن نماز کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی بڑی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس قرآن میں فرمایا،
اٹھائیے قرآن سورۃ المدثر آیت نمبر 14۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فی جنات یتساءلون، جنت والے سوال کریں گے، ان کا یہ سوال و جواب عبرت اور غور و فکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ظاہر کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جنتی سوال کریں گے، اس کے بعد فرمایا جنتی سوال کریں گے لیکن کن سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا عن المجرمین، ان مجرموں سے سوال کریں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اللہ نے ان کو اونڈے منہ جہنم میں پھینکا ہوگا۔ وہ مجرم ہوں گے جس جہنم کی آگ میں ہوں گے، جس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا یہ 70 حصہ ہیں، یہ جہنم کی آگ 70 حصہ ہیں، جن کا ایک حصہ دنیا میں ہے۔ یہ حصہ کتنا گرم ہے، اگر 70 ان کے مل جائیں تو کتنا گرم ہوگا۔ اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اولاد کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹے کو، سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر میں سوال بتایا، جنتیوں کا سوال کون سا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما سلککم فی سقر، جنتیوں کا جہنمیوں سے سوال کون سا ہوگا؟ پہلے فرمایا جنتی سوال کریں گے، پھر فرمایا کن سے سوال کریں گے، پھر فرمایا جنتیوں کا سوال کون سا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، تم نے اصل وجہ بتائے، تم اپنی اصل وجہ بتاؤ، تم اس جہنم میں کیوں گئے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے اس کے لیے تم جہنم میں گئے ہو؟ وہ جواب دیتے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، تم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اذان کی صدا سنتے تھے، مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چل لیتے، لیکن ہم کبھی مسجد کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا سبق ہے نماز چھوڑنے کا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی وجہ بتائی جہنم میں جانے کی، نماز چھوڑنا، اور جہنمی خود تسلیم کریں گے، خود بتائیں گے کہ ہم جہنم میں اس وجہ کے لیے آئے ہیں، ہم نے نماز دنیا میں پڑھی نہیں۔ آج ہم بولتے ہیں کسی کو نماز پڑھ لو، وہ بولتے ہیں تم اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں۔ قبر الگ الگ ہے لیکن مالک یوم الدین، حساب و کتاب کا رب اللہ ہے جو ایک ہی ہے، تمہارا حساب بھی وہی کرے گا، میرا حساب بھی وہی کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نماز اسلام کا ستون ہے، بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور رہے گی تو عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔